بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 17 حاضر خدمت ہے۔ سورہ مدثر کی آیات نازل ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کو کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں سے شروع کیا، جو کہ بحکم اللہ تعالیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بی بی ختیجہ تھیں، اور بی بی ختیجہ ہی پہلی انسان تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ختیجہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری لے لی تھی، اور بی بی ختیجہ نے اس مقصد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا۔ حضرت علی نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اسلام لانے سے قبل بھی۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لانے والے حضرت زید بن حارث تھے، جو کہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا آپ کی تلاش میں مکہ پہنچے اور آپ کو خریدنا چاہا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو آزاد کروا کر ساتھ لے جا سکیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زید کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ باپ اور چچا یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے کہ تم آزادی کے بدلے غلامی قبول کرتے ہو؟ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو سکون اور عزت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ملا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی، سو میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اب باپ اور چچا بہت اداس ہوئے۔ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، اور باپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرا وارث ہوگا۔ باپ اور چچا خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک لے پالک بچوں کو اپنا وارث بنانا منع نہیں ہوا تھا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے، اس لیے بیٹیوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اچھا اخلاق والا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مہربان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق کا حقیقی نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اس زمین پر سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طریقے سے دیا ہے اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند اور عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد، اور ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست دعوت حق قبول کی۔ جب ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے قریبی دوستوں کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی، جن کے نام حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر ابن عوام اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ وہ 4 صحابہ تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ سعد ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر مبارک تقریباً 16 سال تھی۔ وہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین اسلام سے کفر کریں، اور نہ ہی کچھ کھائیں گی اور نہ پئیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑ دینے کا حکم دیتی ہوں۔ وہ 3 دن اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئیں۔ تو ان کا ایک بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا، انہیں پانی پلایا۔ ہوش میں آ کر انہوں نے سعد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس بات کو تم درست ہی نہیں جانتے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جو کہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جنگ احد کے دن آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے قریب تھے تو انہوں نے شورا کی مجلس میں کہا تھا کہ میں صرف ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں جن پر مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے وقت راضی تھے، اور ان سب میں سب سے پہلے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت عثمان بن عفان، جن کو ہم بچپن سے حضرت عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر ابن عوام، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، جن کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو حواری، وہ ساتھی جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، عطا کیے، اور زبیر ابن العوام میرے لیے حواری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن لوگوں کو پکارا، کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی اندر کی خبر لا دے گا؟ تو زبیر آگے آئے اور کہا، میں لاؤں گا۔ پھر آپ نے ان کو دوسری بار پکارا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے بڑھے۔ پھر ان کو تیسری بار پکارا تو بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے بڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا حواری خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ کے بہت ہی امیر آدمی تھے اور اب تک جتنے اصحاب نے اسلام قبول کیا تھا ان میں عمر میں بڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کاروباری انسان تھے اور اپنے کاروبار کو بہت ہی ایمانداری سے کیا کرتے تھے، اور جب مدینہ ہجرت کی تو اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ گئے۔ یہ حال تھا کہ بدن پر صرف ایک کپڑا تھا اور انتہائی فقیری کی حالت تھی۔ انصار مدینہ نے اپنا گھر، کاروبار، حتیٰ کہ یہ پیشکش تک بھی کی کہ اپنی ایک بیوی آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے منع کر دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا کرے، مجھے صرف بازار کا پتہ بتا دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا، سب سے امیر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا احوال اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔